اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 سینچری کے آغاز میں ایک فگمنٹ متعارف کرائی گئی سیکولرزم کے نام سے، اور اس زمانے کے جو تھنک ٹینکس تھے، انٹلیکچوئلس تھے، ایلیٹ کلاس تھے، اور تمام جو جرنلسٹ تھے، اس زمانے کا جو بھی میڈیا تھا، اس نے بڑا اس کو پذیرائی دیا، اپریشیٹ کیا، بڑا ایگزالٹ کیا، اور یہاں تک اسے میگنیفائی کیا کہ بہت سے کنٹریز نے بعد میں اس کو بطور پالیسی اپنایا۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا، گورنمنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، بلکہ ریاست میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جس بھی مذہب کے وہ پیروکار ہیں، جو بھی وہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اپنے اس مذہب کے عقیدے کے مطابق اپنے ریچولز، اپنے کنونشن، اپنے رائٹس آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں گے، اور ریاست ان کو تحفظ دے گی، ریاست ان کی حفاظت کرے گی۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب مسلمان اسلام اور اسلام کے ماننے والے یعنی مسلمانوں کے خلاف کوئی کمپین چلتی ہے، تو یہ سیکولرزم کے جو چیمپئن ہیں یہ ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں، یا کوئی اچھا سا ٹرینکولائزر لے کر سو جاتے ہیں۔ ہم پچھلے 15 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں، جس میں فرانس ہے، امریکہ ہے، گریٹ برٹن ہے، اٹلی ہے، نیوزی لینڈ ہے اور انڈیا ہے، اس میں خاص طور پہ ان میں مسلمان عورتوں کو بڑا دھمکایا جاتا ہے، بڑا ٹیرورائز کیا جا رہا ہے کہ وہ حجاب لینا چھوڑ دیں۔ ان کو آفیسز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پبلک پلیسز کے اوپر ان کو دھمکایا جاتا ہے، اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے غنڈہ گردی سے کہ وہ حجاب کو چھوڑ دیں اور ان جیسے ہو جائیں جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اور اکثر مقامات پر ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ حجاب کیوں لیتے ہیں؟ So at the top I would say to them that you don't have any right to raise any objection regarding hijab wearing, because you don't have any jurisdiction about that question, because we are not bound to answer you. That is, hijab is the principle of the Islam, and the Muslims have to follow that. So for this, that we are not bound to answer you, but just to Almighty Allah. So who the hell are you to ask about it? But if you want to get information regarding hijab wearing and its importance, so then I explain you that why the Muslim women observe the veil. Factor number one, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی سچی کتاب قرآن کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے مسلمان عورتوں کو کہ وہ حجاب لیں۔ ان ورس سورہ احزاب verse number 59 سورہ احزاب verse number 59, in that Almighty Allah said to Nabi sallallahu alaihi wasallam to order his wives and daughters and other Muslim women to hang a piece of cloth on their heads whenever they intend to go out. By this way they would be identified very well and they would not be molested. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو حجاب کرنے کا، تو مسلمان اس اللہ کے حکم کے مطابق ضرور اس اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ فیکٹر نمبر 1۔ فیکٹر نمبر 2، اس لیے کہ دنیا کے تمام مسلمان دنیا کی تمام عورتوں کی حفاظت چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی سیکشول ایزالٹ ہوتا ہے، جب کوئی عورت کو جو ہے اس کا مولسٹیشن ہوتا ہے، تو وہ صرف مسلمان عورت نہیں ہوتی، ایسی بھی بہت ساری عورتیں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو دوسرے مذاہب کی ہیں۔ تو دنیا بھر کے اندر جب یہ سیکشول ایزالٹ ہوتے ہیں اور ایسے بہت سارے خواتین کے جو ہے خلاف اس قسم کی کارروائیاں اور تشدد ہوتا ہے، ان پر ظلم ہوتا ہے، جسے میں سیکشول ایزالٹ کہہ رہا ہوں اور مولسٹیشن کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے۔ تو دنیا کی بے شمار کورٹس کے اندر ایسے کیسز سب جوڈس ہیں، بے شمار کورٹس کے اندر ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں، کہ عورتوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے، سیکشولی ایزالٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو حجاب ہے یہ اس کے خلاف بلوارک ہے، پہلا دفاع ہے۔ آپ حجاب، میں کہتا ہوں کہ یہ تو جو اسلام، دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، انہیں تو یہ مسلمانوں کی اس کمپین کو، اس بات کو انڈورس کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، اور اپنی بھی عورتوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ وہ حجاب پہنیں، کیونکہ اس جرم کے خلاف جو دفاع ہے وہ پہلا دفاع یہی ہے، حجاب۔
اگر آپ نیوٹرلی سوچیں، انڈیپینڈنٹلی سوچیں، امپارشل ہو کے سوچیں تو اس میں آپ کو فائدے نظر آئیں گے۔ تو دنیا کے اور مذاہب کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے اس موقف کا حجاب کے حوالے سے سپورٹ کریں۔ اس میں دنیا کی تمام عورتوں کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور ایسے بائز مینٹیلٹی رکھنے والے لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں جن کو کسی بھی قسم کا فوبیا ہے اور وہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت آپ کو یہ الٹی باتیں بتا رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ صرف نیوٹرل ہو کے سوچئے تو آپ دیکھیں گے کہ حجاب کے اندر انارمس بینیفٹس ہیں عورتوں کے لیے، دنیا بھر کی عورتوں کے لیے۔ تو میں تو کہتا ہوں جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کو بھی مسلمانوں کے اس اسٹانس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ عورتوں کا زیادہ سے زیادہ تحفظ ہو سکے۔ ایک لاسٹ سینچری میں ایک یورپین سیلیبریٹی نے کہا تھا کہ You provide me an ideal mother, I will provide you an ideal society۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ an ideal mother کی جو بات کی گئی ہے، ایک ideal mother کیسے بنے گی؟ جب وہ حجاب ویئرنگ ہوگی تو اس کا احترام کرنے کا دل چاہے گا، اس کا کردار اچھا ہوگا، اس کا وقار ہوگا، اور وہ ایک اچھی ماں کہلائے گی۔ اور اگر کوئی عورت ٹاپ لیس ہے، ویل لیس ہے، حجاب لیس ہے اور پبلک پراپرٹی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ ایک اچھی ماں، آئیڈیل مدر بن پائے گی؟ بالکل نہیں بن پائے گی۔ تو حجاب ویئرنگ میں فائدے ہیں، نیوٹرل ہو کے سوچئے، امپارشل ہو کے سوچئے، اس میں باعث نہ ہو جائیے، چند مٹھی بھر لوگوں کے غلط پروپیگنڈے میں نہ آ جائیے۔ اس میں دنیا کی تمام عورتوں کا فائدہ ہے، خالی مسلمان عورتوں کا فائدہ نہیں ہے، دنیا کی تمام عورتوں کا فائدہ ہے۔ تو خاص طور پہ عورتوں کو تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں ان کی حفاظت کا معاملہ ہے، حفاظت ان کی بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اب تک جتنی بھی پورٹریٹ میڈم مریم کی ہمارے سامنے دنیا میں دکھائی جاتی ہیں، اور سب کا ایکسپیرینس ہے بہت زیادہ کہ جتنی بھی میڈم مریم کی پورٹریٹ ہمیں دکھائی جاتی ہیں اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں، تو آپ دیکھیے ان تمام پورٹریٹس کے اندر میڈم مریم نے حجاب ویئر کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی چیز ہے، اس لیے تو ویئر کیا ہوا ہے۔ تو اس میں فائدہ ہے نا، اس میں فائدہ ہے جبھی تو ایک عظیم خاتون نے ویئر کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ امپارشل ہو کر سوچیں گے، آپ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچیں گے، آپ ان بائزڈ ہو کے سوچیں گے، تو آپ کو اس میں بہت سارے فائدے نظر آئیں گے۔ وہ ذہنی بیمار جو لوگ ہیں کہ جن کا ایجنڈا بھی پرٹیکولر ہوتا ہے، وہ اصل میں ایک فوبیا کے تحت چلتے ہیں، ایک ایسے باعث نظریے کے نیچے چلتے ہیں جس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں کیوس چاہتے ہیں، انٹیگریٹی نہیں چاہتے، سولیڈیرٹی نہیں چاہتے، انسانوں کے بیچ میں پیار محبت نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پرسنل جو ایجنڈا ہے وہ فلفل ہو بس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ اس بات کو جو ہے اس کی تائید کریں، مسلمانوں کا سپورٹ کریں اس معاملے میں، تاکہ دنیا کی تمام عورتوں کا تحفظ ہو۔ کیونکہ آٹومیٹکلی بات ہے کہ جو عورت حجاب ویئر کرتی ہے یقیناً اس کے خلاف اس قسم کا جو سیکشول ایزالٹ کا کرائم ہے، اس کا جو پاسبلٹی اور پروبیبلٹی ہے وہ یقیناً لیزنڈ ہو جاتا ہے، کرٹیلڈ ہو جاتا ہے۔ یہ نیچرل بات ہے، آپ نیوٹرل ہو کے سوچئے، یہ نیچرل بات ہے۔ تو دنیا کی تمام عورتوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، دنیا کی تمام عورتوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ خدارا بی انبائزڈ، بی نیوٹرل، بی امپارشل۔ یہ آپ کے تحفظ کا معاملہ ہے، یہ آپ کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ تو آپ تو مسلمانوں کے اس اسٹانس کو سپورٹ کیجئے کہ حجاب پہننا چاہیے، تاکہ دنیا کی تمام عورتیں محفوظ ہو جائیں اس قسم کے جرائم سے جو عام طور پہ عورتوں کے خلاف بہت عام ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد شاید اس بات کو لوگ سمجھیں گے کہ حجاب کی اہمیت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ہے۔ تو دوسرے مذاہب کو میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس ایجنڈے کا، مسلمانوں کے اس اسٹانس کا ساتھ دیں تاکہ دنیا کے اندر امن آئے اور ہماری عورتیں محفوظ ہوں۔ بہت